بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح سے شام تک سب کی خوشیوں کا خیال رکھنا، رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، یہ ایک عورت کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور وہ اگر اس میں کامیاب ہو جائے تو یہ اس کو بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتی ہے۔ لیکن ساس بہو کے جھگڑے، دیورانی جٹھانی کی سیاست اور شوہر کو خوش کرنے کی دوڑ میں سب کے لیے قربانیاں دیتے دیتے جب آپ خود کو کھو دیتی ہیں تو نفسیات یہ کہتی ہے کہ جو انسان اپنی عزت نفس کو کھو دیتا ہے، دنیا اس کا فائدہ اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ اور ہمارا دین اسلام بھی ہمیں اپنی ذات پر ظلم کرنے سے منع کرتا ہے۔ السلام علیکم مائی ڈیئر کوئنز، کیسی ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں کو خوب انجوائے کر رہی ہوں گی۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ہر حال میں اللہ پاک کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ تو جناب، آج ہم بات کریں گے زندگی کی ان 5 بڑی غلطیوں کی، جو میں نے زندگی کی مسٹیک کے 5 ایم نکالے ہیں نا، وہ میں آپ کے آگے رکھنے والی ہوں، جو ہمیں اندر سے کھوکھلا اور کمزور کریں۔ اگر آپ بھی ان 5 غلطیوں کو پہچان کر اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنی ذات اور اپنی رشتوں کو مضبوط بنانا چاہتی ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ آج کی باتیں آپ کی زندگی انشاءاللہ سے بدلنے والی ہیں۔ تو مائی ڈیئر سسٹرز، سب سے پہلا ایم جو ہے نا، وہ ہے مائنڈنگ ادر ٹو مچ، یعنی دوسروں کی باتوں اور ان کی مرضی پر حد سے زیادہ دھیان دینا۔ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ ساس کوئی طنز کر دیتی ہے، دیورانی جٹھانی کوئی بات کہہ دیتی ہے، یا نند کوئی تانا مار دیتی ہے، تو ہم اس کو دل پہ لگا کے بیٹھ جاتی ہیں اور دن رات بس یہی سوچتی رہتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یا پھر فلاں میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ ہر وقت دوسروں کی سوچ کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اپنے فیصلوں کی طاقت کھو دیتے ہیں اور ذہنی مریض بن جاتے ہیں، ٹاکسک بن جاتے ہیں، اپنے آپ میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دلوں کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں خود کو ہلکان نہ کریں۔ اگر ساس بہو کی اس سیاست میں آپ ہر بات پر دل جلائیں گی تو نقصان صرف آپ کی اپنی صحت کا ہوگا، آپ کی مینٹل ہیلتھ کا ہوگا، آپ کی فزیکل ہیلتھ کا ہوگا۔ اس لیے دوسروں کی منفی باتوں کو ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، اور اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں بالکل نہ دیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آپ کو ایک بہت خوبصورت اور سچی کہانی بھی سناتی ہوں۔ ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے ایک بار کہا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ میں دنیا کے ہر انسان کو خوش کر سکوں اور کوئی بھی میرے بارے میں برا نہ بولے۔ وزیر مسکرایا اور بولا کہ بادشاہ سلامت، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو چلیں آپ میرے ساتھ۔ وزیر بادشاہ کو شہر کے سب سے بڑے چوک پر لے گیا، جہاں ایک مٹی کا برتن بنانے والا کمہار کام کرتا تھا۔ وزیر نے اس کمہار سے پوچھا، میاں یہ بتاؤ آج کل موسم کیسا ہے؟ تو کمہار نے آسمان کی طرف دیکھا اور بڑے ہی دکھی لہجے میں بولا، صاحب موسم تو بہت ہی خراب ہے، سخت دھوپ نکلتی ہے، میرے مٹی کے برتن سوکھ کر پک تو جاتے ہیں، لیکن اگر یہی تپش رہی تو میری فصلیں بالکل تباہ ہو جائیں گی اور اس موسم میں بالکل بھی خوش نہیں ہوں۔ وزیر نے بادشاہ کو دیکھا اور پھر تھوڑا سا آگے چل پڑے۔ وہاں ایک کسان کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ وزیر نے اس سے بھی وہی سوال کیا، بھائی موسم کیسا ہے؟ کسان خاموشی سے جھومتے ہوئے بولا، صاحب اللہ کا بڑا شکر ہے، ایسی زبردست دھوپ نکلی ہے کہ میری گندم کی فصل بالکل پک کر تیار ہو گئی ہے، اس سے بہترین موسم تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا، بادشاہ سلامت دیکھا آپ نے، خدا کی بنائی ہوئی ایک ہی دھوپ ہے، لیکن وہ ایک ہی وقت میں کسان کے لیے رحمت ہے اور کمہار کے لیے زحمت ہے۔ جب کائنات کا مالک اپنی رحمت سے سب کو ایک ساتھ خوش نہیں کر سکتا تو آپ اور میں مٹی کے انسان ہو کر پوری دنیا کو کس طرح سے خوش کر سکتے ہیں؟ تو ہماری گھریلو زندگی کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ کچن میں گرمی میں جل کر سب کی پسند کا کھانا بنا لیں، ساس بہو کے رشتوں میں خود کو پیس لیں، لیکن یاد رکھیں کہ جٹھانی کے لیے جو بات اچھی ہوگی شاید دیورانی کو اس میں مرچیں لگ جائیں، شوہر کو جو چیز پسند ہوگی شاید نند کو اس پر اعتراض ہو۔ جب ایک ہی گھر میں رہنے والے الگ الگ سوچتے ہیں تو آپ کیسے کسی کو سب کو ایک ساتھ میں مطمئن کر سکتی ہیں؟ اس لیے لوگ کیا کہیں گے کی فکر چھوڑ دیں، نیت صاف رکھیں اور اپنی زندگی کا سکون برباد کرنا بند کر دیں۔ اب باری ہے دوسرے ایم کی، مارٹر سینڈروم، یعنی قربانی کا بکرا یا شہید بننے کی عادت۔ ہماری گھریلو سیاست میں، جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ بہت بڑا مسئلہ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں عورتیں سب کچھ سہ کر بھی آخر میں پچھتاتی رہ جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنی صحت، اپنی نیند، اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر 24 گھنٹے گھر والوں کے لیے ہلکان ہوتی رہیں گی تو سب اس کی بڑی عزت کریں گے۔ ساس بہو کا رشتہ ہو، دیورانی جٹھانی کا معاملہ ہو یا نندوں کی فرمائش ہو، وہ اپنے آرام کو چھوڑ کر سب کے کام کرتی ہیں، خود کو تکلیف میں ڈالتی ہیں اور اندر ہی اندر کڑتی رہتی ہیں۔
جاتی ہیں۔ اب یہاں میرا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کا کام نہ کریں اور سب کو نہ کہہ کے دروازہ بند کریں اور اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں آپ کے ذمہ لگائی ہیں آپ نے وہ پوری کرنی ہے، لیکن ایک ذمہ داری آپ کی اپنی ذات کی بھی ہوتی ہے۔ آپ نے اپنی ذات کو بھی آرام دہ رکھنا ہوتا ہے۔ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ جب آپ ہر وقت دوسروں کے آرام کے لیے خود کو غیر آرام دہ کرتی ہیں تو لوگ آپ کی قربانی کو آپ کا فرض سمجھ لیتے ہیں، آپ کی محبت کو آپ کی مجبوری مان لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں اثار اور قربانی کا درس ضرور دیتا ہے، لیکن اسلام ہمیں اپنی ذات پر ظلم کرنے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ آپ کے اپنے جسم کا، آپ کی اپنی صحت کا بھی آپ پر حق ہے۔ چلیے میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتی ہوں۔ اکثر گھروں میں جب بہو بیمار ہوتی ہے، اسے بخار ہو جاتا ہے، لیکن وہ کچن میں جا کر تپتی ہوئی آگ میں کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہی سوچتے رہتے کہ اگر میں نے آرام کیا تو ساس کیا کہے گی، جٹھانی کیا سوچے گی۔ وہ ہمت سے زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ اور زیادہ بیمار ہو جاتی ہے اور ساس یا جٹھانی ہمدردی کرنے کی بجائے الٹا یہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کچن میں آؤ، خود ہی آ گئی اور اب خود ہی منہ لٹکا کے بیٹھی ہو اور بیمار ہو کے بیٹھ گئی ہو۔ سبق کیا ملا کہ اگلی بار جب آپ کی ہمت نہ ہو، جب آپ کا جسم اجازت نہ دے، پیار سے اور شرافت سے نہ کہنا سیکھیں۔ فرنٹ فٹ پر آ کر ہر جگہ خود کو قربان کرنے کی بجائے کبھی کبھی پیچھے ہٹ کر خاموشی سے تماشا دیکھیں آپ کی غیر موجودگی میں کون کیا کرتا ہے۔ جب آپ ہر وقت ہر کام کے لیے دستیاب نہیں ہوں گی نا، تبھی لوگوں کو آپ کی اصل قیمت اور آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ اور اب باری ہے تیسرے ایم کی، موڈ بیسڈ ڈیسیجنز، مطلب موڈ کے حساب سے فیصلے کرنا اور فوراً رد عمل دینا۔ گھر کے ماحول کو سکون دہ رکھنے کے لیے، رشتوں کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے یہ بات جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے اور بہت غور سے سنیے گا۔ ہم خواتین نا بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے موڈ سوئنگس بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اسی جذباتی پن میں آ کر ہم اکثر غلطیاں کر بیٹھتی ہیں جن کا خمیازہ ہمیں عمر بھر بھگتنا پڑتا ہے۔ نفسیات کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب آپ شدید جذبات کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ منطقی طور پر سوچنا بند کر دیتا ہے، یعنی لاجیکل نہیں سوچتا۔ اسی لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ غصے میں ہو تو کبھی جواب مت دو اور جب بہت زیادہ خوش ہو تو کبھی وعدہ مت کرو۔ اور ہمارا دین اسلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ جب ہمیں غصہ آئے تو اسلام ہمیں بیٹھ جانے، وضو کرنے اور خاموش رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو آئے میں آپ کو ایک عام گھریلو سیاست اور شوہر بیوی کے رشتے کی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ ساس یا ننند نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے آپ کو شدید غصہ آ گیا۔ اب اسی غصے کے موڈ میں جب شوہر کام سے تھکا ہوا گھر آتا ہے تو آپ اپنے موڈ کا سارا غبار اس پر نکال دیتی ہیں، بات چیت جھگڑے میں بدل جاتی ہے اور غصے میں آپ کوئی ایسی بات کہہ جاتی ہیں یا پھر ایسا فیصلہ کر لیتی ہیں جو شوہر کے دل میں چبھ جاتا ہے۔ بعد میں جب موڈ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تو پچھتاوا ہوتا ہے، لیکن کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ اسی طرح کبھی موڈ بہت اچھا ہو، دل بڑا خوش ہو تو بھی ہم خوشی خوشی میں جٹھانی یا دیورانی سے کوئی ایسا بڑا وعدہ کر لیتی ہیں یا شوہر کے سامنے کسی ایسی چیز کی حامی بھر لیتی ہیں جو ہمارے بجٹ یا بس سے باہر ہوتا ہے اور بعد میں خود کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، یا پھر ہم کوئی خوشی میں بہت بڑا راز بھی کھول دیتے ہیں جو کہ آگے جا کر ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اپنی زندگی کو موڈ کے حساب سے نہیں بلکہ ڈسپلن اور ایک سسٹم کے تحت چلائیں۔ جب بھی گھر میں کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو شدید غصہ دلائے، بہت اداس کرے، تو فوراً کوئی رد عمل دینے کی بجائے ایک پاز لیں، یعنی کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش ہو جائیں۔ یاد رکھیں جذبات عاری ہوتے ہیں لیکن ان کے نتیجے میں لیے گئے فیصلے مستقل اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی ہم تبھی ڈسپلن سکھا پائیں گے جب ہم خود اپنے جذبات پر قابو رکھنا سیکھیں گے۔ اور اب باری ہے چوتھے ایم کی، جو ہے میسی باؤنڈریز، یعنی اپنے رشتوں میں واضح حدود قائم نہ کرنا اور الجھن کا شکار رہنا۔ ہمارے ہاں جوائنٹ فیملی میں اکثر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی حدود طے کرنی ہی نہیں آتی۔ وہ کبھی کسی بات پر گلٹ سے بچنے کے لیے ہاں کہہ دیتی اور کبھی اسی بات پر غصے میں آ کر نہ کہہ دیتی ہیں۔ جب آپ کا اپنا ذہن صاف نہیں ہوتا، آپ کی حدود دھندلی ہوتی ہیں، تو لوگ آپ کو ایک کمزور اور کنفیوزڈ شخصیت سمجھ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والے کو آپ کا فائدہ اٹھانے کا پورا موقع مل جاتا ہے اور وہ آپ کو ہلکا لینا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیں رشتوں میں شفافیت، سچائی اور واضح حقوق و فرائض کا درس دیتا ہے۔ منافقت یا بلا وجہ کی خوشامد کی بجائے صاف گوئی کو پسند کیا گیا ہے، بشرط یہ کہ وہ تمیز اور ادب کے دائرے میں ہو۔
تو آپ صبح سے گھر کی صفائی، بچوں اور کچن کے کاموں میں شدید تھک چکی ہیں، آپ کا جسم جواب دے رہا ہے، اور اب اسی وقت ساس یا جٹھانی آپ کو کوئی کام کہہ دیتی ہے جو اس وقت ٹالا بھی جا سکتا ہے یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے اندر سے نہ کہنا چاہ رہی ہیں، لیکن اپنے امیج بچانے کے لیے کہ سب مجھے اچھی بہو کہیں، آپ تھکے ہارے دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں. کام تو آپ کر لیتی ہیں، لیکن اندر ہی اندر آپ کا دل کڑتا رہتا ہے، غصہ آتا ہے، اور پھر وہی غصہ آپ بچوں یا شوہر پر نکالنا شروع کر دیتی ہیں. اور اگلی بار جب آپ واقعی بہت زیادہ بیمار ہوتی ہیں، کسی کام کو منع کر دیتی ہیں، تو سب حیران ہو جاتے ہیں کہ اس دن تو کر دیا تھا، آج یہ نخرے دکھا رہی ہے. اب اگر آپ اس الجھن سے بچنا چاہتی ہیں تو اپنے دماغ میں کلیئرٹی لائیں. شرافت، محبت اور احترام کے ساتھ، لیکن مضبوطی کے ساتھ نہ کہنا سیکھیں. اگر آپ تھکی ہوئی ہیں تو آپ پیار سے کہہ سکتی ہیں کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کر کے یہ کام لازمی کر دوں گی. اپنی امیج خراب ہونے کے ڈر سے خود کو سولی پر مت چڑھایا کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے تو اپنا سوشل سرکل اور گھر میں فضول گپ شپ کا دائرہ چھوٹا کر لیں، کیونکہ جتنا بڑا دائرہ ہوگا اتنا ہی زیادہ حدود بنانی پڑیں گی اور زندگی بھی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی. اپنے فیصلوں کو واضح رکھیں تاکہ سامنے والے کو بھی پتا ہو کہ آپ کی حدود کہاں تک ہے. پانچواں اور آخری ایم ہے مسنگ سیلف رسپیکٹ، یعنی اپنی ہی زندگی سے اپنی عزت نفس کو غائب کر دینا. سیلف رسپیکٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ انسان اپنے اندر انا، غرور یا گھمنڈ پال لے. رشتوں میں جھکنا، ساس بہو کے معاملے میں تمیز کا دائرہ قائم رکھنا اور شوہر کی فرما برداری کرنا ہماری تہذیب اور اسلام کا حصہ ہے. لیکن اپنی عزت نفس کو کھو دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود کو بالکل فضول اور بے قیمت سمجھ لیں. سائیکالوجی کا ایک بہت سیدھا سا اصول ہے کہ اگر آپ خود اپنے کام اور اپنی ذات کی قدر نہیں کریں گے تو یہ دنیا آپ کو کبھی اہمیت لینے نہیں دے گی. جب آپ 24 گھنٹے ہر کسی کے لیے اویلیبل رہتی ہیں، اپنے لیے می ٹائم نکالتی ہی نہیں ہیں، تو لوگ آپ کی موجودگی کو معمولی سمجھنے لگ جاتے ہیں. اسلام ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیتا ہے. اگر آپ سب کا دل رکھنے کے بعد بھی بدلے میں 50% عزت بھی نہیں پا رہی تو وہاں تھوڑا سا پیچھے ہٹ جانا ہی آپ کی عزت نفس کا تقاضا ہوتا ہے. تو مائی ڈیئر سسٹرز، یہ تھے وہ 5 ایم، یعنی 5 بڑی غلطیاں جو ہمیں اندر سے کمزور بنا دیتی ہیں. یاد رکھیے کہ آپ کو بدلنے کے لیے، آپ کو اندر سے مضبوط بنانے کے لیے کوئی دوسرا باہر سے نہیں آئے گا. میں بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، میں جب تک آپ دل سے تیار نہ ہوں. میرا کام ہے آپ کو سکھانا، آپ کو سمجھانا، آپ کو بتانا، لیکن جب تک آپ کے اندر سے وہ موٹیویشن نہیں جاگے گی، آپ کا دل آپ کو اس بات کے لیے راضی نہیں کرے گا، تو کوئی بھی آپ کو نہیں آ کے باہر سے سمجھا سکتا، نہ ہی کوئی اپنا وقت اور توانائی آپ کے لیے قربان کرے گا. یہ قدم جو ہے وہ آپ کو خود اپنے لیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے اور اپنے گھر کے پرسکون ماحول کے لیے اٹھانا ہوگا. اگر آج کی باتیں آپ کے دل کو چھو گئی ہوں اور آپ کو لگا ہو کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ تبدیلیاں لانی چاہیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. کمنٹس میں مجھے لازمی بتائیے گا کہ ان 5 غلطیوں میں سے کون سی غلطی آپ سب سے زیادہ کرتی رہی ہیں. اپنے اس خوبصورت چینل شہزادستان اسکرین کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا تاکہ ہم سب مل کر اپنے گھروں کو بھی جنت بنائیں اور اپنی ذات کو بھی مضبوط بنائیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.